اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن۔ الرحمن کا لفظ فعلان کے وزن پہ ہے۔ سادہ الفاظ میں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں الفاظ کے وزن ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں ہم اگر کسی ورب کے آخر میں ای ڈی لگا دیں تو اس میں ماضی میں کر چکنے کا معنی شامل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عربی میں ہم الفاظ کا وزن دیکھتے ہیں، یہ وزن ماضی کا ہے، حال کا ہے، فعل کا ہے یا مفعول کا۔ ایسے ہی ہر لفظ اپنے وزن کے مطابق مطلب دیتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے قتل، اگر اس کو فاعل کے وزن پہ لائیں تو بنے گا قاتل، اگر مفعول کے وزن پہ لائیں تو بنے گا مقتول۔ دونوں صورتوں میں معنی بدل گیا۔ اب آپ نے جب بھی وزن کے بارے میں پڑھنا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ وزن جاننا ضروری ہے لفظ کو سمجھنے کے لیے۔ یہ واحد تکنیکی بات تھی جو ہم اس کورس میں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سب کچھ آسان اور سادہ زبان میں ہوگا انشاءاللہ۔ رحمان کا لفظ فعلان کے وزن پہ ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ ہونے کا صیغہ۔ اس پہ اترنے والے الفاظ میں بہت زیادہ ہونے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ رحمان نکلا ہے رحم سے۔ رحم کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کا مطلب جاننا ہے تو آپ کو الفاظ کا تعاقب کرنا ہوگا کہ رحم کے لفظ کا اصل مطلب ہے کیا۔ ہم رحم کا لفظ روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا ہم رحم کے اصل معنی سے واقف ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ رحمان ہوتا کون ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کو جاننے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اس کورس میں ہم گناہ ثواب کی باتیں نہیں پڑھنے جا رہے۔ کیا حرام ہے، کیا حلال، کچھ بھی نہیں، نہ جنت نہ جہنم۔ اس کورس میں ہم صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا ہے تو اس کے ناموں کے معنی جاننے ہوں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ ہے کون، وہ جس کے آگے ہم 5 دفعہ جھکتے ہیں ایک دن میں، اور جس کو ہم اپنا مالک مانتے ہیں وہ اصل میں ہے کون، وہ جسے ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا قبول نہ ہونے پر اسے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ رب ہے کون۔ رحمان کا لفظ نکلا ہے رحم سے۔ رحم کہتے ہیں ماں کی کوکھ کو، وہاں جہاں ایک بچہ جنم لیتا ہے۔ بہن بھائیوں کو رحم کے رشتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا آپس کا تعلق ماں کے رحم کے ایک ہونے کی وجہ سے بنتا ہے۔ اسی طرح رحم کہتے ہیں خونی رشتوں کو۔ یہ معافی دینے اور ہمدردی دکھانے کو بھی کہتے ہیں۔ کسی کو چھوڑ دینا، سخت غصہ ہونے کے باوجود اس کو جانے دینا، معاف کر دینا۔ رحم اچھی قسمت اور نعمتوں کو بھی کہتے ہیں۔ کسی پہ رحم کرنا یعنی اس کو بہت اچھی نعمتیں عطا کرنا۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ ذات جس میں بہت رحم پایا جائے، بہت معافی اور بہت نعمتیں عطا کرنے کی خوبی پائی جائے۔ رحمان وہ نام ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آتا ہے۔ الرحمن، وہ جو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آپ جو اس وقت یہ سبق پڑھ رہے ہیں، آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہم نے اللہ کو ایک ایسا استاد سمجھ لیا ہے، نعوذ باللہ، جو ہر منٹ ہمارے نمبر کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ بس اسے حرام حلال کی پرواہ ہے۔ وہ بس یہی دیکھتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور وہ ہماری ساری نیکیوں پر کانٹا پھیر دیتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے، ذرا سی بات پہ سب کچھ ملیا میٹ کر دینے والے۔ ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک غصہ کرنے والا، ہر وقت ہمارے گناہوں پہ نظر رکھنے والا جج ہے۔ ہم اللہ میں خود کو دیکھتے ہیں۔ ایسے تو انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رب ہے، وہ جس کے اندر بہت رحم ہے۔ اسی رحم اور محبت کی وجہ سے اس نے آپ کو جب دنیا میں بھیجا تو اس نے آپ کو 2 انسانوں کے حوالے کر کے ان کا نام ماں باپ رکھا۔ جس اللہ سے آپ اب واقف ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہے۔
وہ ازل سے آپ کے ساتھ ہے، وہ تب سے آپ تب سے اس کی نگاہ میں ہیں، وہ آپ کی ساری کہانی کا گواہ ہے۔ اب کیسے بڑے ہو گئے؟ کیونکہ وہ اللہ ساتھ تھا۔ اس نے ایک پلان کے تحت آپ کو ماں باپ کے حوالے کیا اور پھر ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالی۔ نہ ڈالی ہوتی تو کون رکھتا ہے کسی کا خیال؟ اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں۔ اس نے آپ کو جیسا بنایا تھا اب ویسے ہی ہیں، ایک کمزور وجود جس کو اپنا اچھا برا نہیں معلوم۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایک گناہ کر کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرے گا؟ بس اب آپ دھتکارے ہوئے ہو گئے؟ نہیں، آپ کا رب آپ سے نفرت نہیں کرتا، نہ اس نے آپ کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس کے نزدیک آپ ایک کمزور انسان ہیں۔ وہ آپ کے گناہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ آپ کی کوشش بھی دیکھتا ہے۔ آپ اس سے بار بار وعدہ کرتے ہیں، ایک بری عادت چھوڑنے کا، ایک غلط انسان کو زندگی سے نکالنے کا، ایک نیک عادت ڈالنے کا، ایک بت توڑنے کا۔ آپ اس سے بار بار وعدے کر کے پھر ڈہ جاتے ہیں۔ اگر وہ صرف جج ہوتا تو آپ کا رزلٹ دیکھتا، اینڈ رزلٹ، لیکن وہ رحمان ہے۔ اس میں اتنا رحم بھرا ہے کہ وہ آپ کی نیت اور کوشش دونوں دیکھتا ہے۔ پھر کیا ہو گیا جو آپ بار بار ہار جاتے ہیں؟ اس کا نام ہی رحمان ہے، وہ جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود نظر انداز کر دیتا ہے، وہ جو ہر چیز معاف کر دیتا ہے، سب کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، بہت مہربان، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہی ہے جو ہر گناہ کے باوجود معافی دیتا ہے، وہی ہے جو ہر نافرمانی کے باوجود نعمت دیتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں ایک گناہ کے بعد کہتا ہے، چلو بھائی تم اللہ کے بندوں کی لسٹ سے آؤٹ ہو گئے ہو، اب کیا کرو گے؟ روزے رکھ کے، نماز پڑھ کے، سب کچھ چھوڑ دو۔ اور آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے تو نہیں کہا آپ اب اس کے بندے نہیں رہے۔ اس نے تو نہیں دھتکارا آپ کو۔ کیا بجلی گری آپ پہ؟ کیا زمین پھٹ گئی؟ کیا اس کا عذاب آ گیا؟ نہیں، آپ نے ایک گناہ کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا۔ اب کیا اس کا گلٹ لے کر بیٹھے رہیں گے؟ نماز، روزہ، صدقہ سب چھوڑ دیں گے؟ بھئی ہم منافق ہوں گے اگر اب بھی نماز پڑھی۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، ہوشیار ہو جائیں۔ گناہ ہوا تو معافی مانگے اور کوئی نیکی کریں، یہ اللہ کے بندوں کا وتیرہ ہے۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، نکل آئے اس فینٹیسی سے۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، نکل آئیں اس فینٹیسی سے کہ نیک مسلمان پرفیکٹ مسلمان کو کہتے ہیں۔ نہیں، کوئی اسکالر ہو یا مولوی، سب گناہ کرتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کو اپنے گناہ کا گلٹ ہو، وہ توبہ کرے اور کوئی نیکی کر ڈالے۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں، نیکی کریں اور اسے معافی مانگ لیں، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اس کی رحمت اور معافی آپ کے لیے ہی ہے، انشاءاللہ۔